الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ تعداد میں ہیں اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ پہلا سوال عائشہ عرفان لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ گزشتہ دنوں قرآن خوانی کی اختتامی دعا میں مولوی صاحب اصالِ ثواب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے رب العزت، اس قرآن خوانی کا ثواب حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخش دے۔ حضرت جی، میں حیات النبی کے حوالے سے جاننا چاہتی ہوں کہ حقیقی کانسیپٹ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ ایصال ثواب والے کوئی واقعی مولوی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، عام ائمہ مساجد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شاید انہیں عقائد کی ان باریکیوں کی کچھ خبر بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک حیات النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا معاملہ ہے تو قرآن کریم پابندی لگاتا ہے کہ شہید کے بارے یہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شہید تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی غلامی میں جان دے۔ بالکل ٹھیک۔ تو جس ہستی کی اطاعت میں کوئی زندگی ہار جائے وہ نہیں مرتا، اس کے بارے یعنی پہلے فرمایا کہ یہ کہو نہیں کہ وہ مردہ ہے، پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صحیح، اللہ کی راہ میں جو قتل، آگے لفظ قتل کا ہے، ٹھیک ہے، قتل کا فعل جو ہے وہ جسم پہ وارد ہوتا ہے، صحیح، گولی لگتی ہے، بم لگتا ہے، تلوار سے کاٹتے ہیں، جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، تو دفن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا یہ گمان بھی نہیں، یہ سوچو بھی نہیں کہ یہ مر گیا۔ تو یا اللہ، جب اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، کفن پہنایا، دفن کر، یہ کیسے زندہ ہے؟ فرمایا انتم لا، تمہارا علم اس کو نہیں سمجھ سکتا، صحیح، تمہاری جو انسان کو سمجھ بوجھ دی گئی ہے یہ معاملہ اس سے بالا تر، لیکن یہ یقین رکھو کہ یہ زندہ ہے۔ تو اگر نبی کے اتباع میں جان دینے والا زندہ ہے تو خود نبی کا مقام کیا ہوگا؟ بے شک۔ حیات النبی سے یہ مراد ہے کہ حضور پر موت وارد ہوئی، لیکن آپ کی موت اور عام آدمی کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، عام آدمی مومن بھی ہے تو اس فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے، لیکن شہید کی روح اس طرح قبض نہیں ہوتی، اس کا تعلق بدن کے ساتھ باقاعدہ رہتا ہے، اچھا، اور بدن خراب نہیں ہوتا، تر و تازہ رہتا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں دو صحابہ کرام کے وجود مبارک نکالے گئے 1932 میں، جب انہوں نے بادشاہ کو خواب میں آ کر بتایا کہ بھئی دریا کا پانی ہماری قبروں میں آ رہا ہے، تو قبریں کھولی گئیں، اور انٹرنیشنلی اور ملک کے بادشاہوں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت مانگا، اور بڑی دنیا جمع ہوئی، اور کہتے ہیں کہ 5 لاکھ افراد اس وقت جنازے میں شامل تھے۔ صحیح، جب ان کے وجود مبارک نکالے گئے تو بے شمار غیر مسلم بھی اور ڈاکٹرز اور اس طرح کے لوگ اس شعبے کے جمع ہوئے۔ جرمنی کے ایک مشہور ڈاکٹر تھے آنکھوں کے، انہوں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو جسم سلامت تھے، پھر سبحان انہوں نے اللہ، جب ان کی کھلی آنکھیں دیکھیں، انہوں نے کہا یہ مردے کی آنکھ نہیں ہے، یہ بندہ زندہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، 1400 سال ہو گئے ہو گئے دفن تھے۔ کیے ہوئے۔ بے شک، بے شک۔
تو موت تو ان پر وارد ہوئی، لیکن اللہ کریم کہتے ہیں اسے موت نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ تو صحیح، نبی بدرجہ اولا زندہ ہوتا ہے۔ نبی کی موت یہ ہوتی ہے کہ روح کا جو تعلق دنیاوی امور سے ہے وہ منقطع کر دیا جاتا ہے، روح اثر وجود عالی میں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق زندگی کا برزخ سے جوڑ دیا جاتا ہے، غذا برزخ کی، رہائش برزخ کی، رات دن برزخ کے، موسم برزخ کے، یعنی اس کا تعلق صحیح، دنیاوی امور سے ہٹا کر برزخ کی طرف جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ صحیح، روح اطہر بدن عالی میں ہی ہوتی ہے۔ دوسری ایک اور اہم بات ہے، حضور نبی ہیں اور نبی ہیں ہمیشہ قیامت تک کے لیے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ بے شک، نبی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ آج بھی ہم یہی کلمہ پڑھتے وسلم، ہیں، جی بالکل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے روح اور بدن کے مجموعے کا۔ مجموعے کا، ٹھیک، روح اطہر الگ کر لیں تو روح محمد ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جسم اطہر الگ ہوگا تو جسم اطہر محمد الرسول اللہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ہوگا جب روح مال اور جسد جسم ہوگی۔ کے اگر پاس، الگ ہو گئے بالکل تو اب صحیح، نبوت کس کے پاس ہے؟ روح کے پاس ہے یا بدن کے پاس ہے؟ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، پھر آپ کو تو کلمہ یہ پڑھنا چاہیے کہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یا صحیح، جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول، ہم آپ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ تو حیات النبی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ پر موت وارد ہوئی، لیکن آپ کی موت آپ کی شان کے مطابق تھی، آپ کے روح اطہر کو جسم سے قبض نہیں کیا گیا۔ ایک اور پہلو بھی ہے، جی جی، جس طرح حضور کی روح اطہر بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح جسم عالی بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، کوئی دوسری جگہ، وہ جنت الفردوس ہو یا عرش عظیم ہو یا آسمانوں کے اوپر ہو، جتنی عظمت حضور کے وجود عالی کی ہے اتنی عظمت کا کوئی مقام اور ہے؟ کوئی نہیں، اگر نہیں ہے تو روح اطہر کو آپ جسم عالی سے الگ کریں گے تو اس کا مطلب ہے اسے اللہ اعلیٰ اکبر، جگہ سے آپ اس سے کم تر جگہ پر لے جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پہلو بھی سبحان ہے۔ اللہ، بے شک، بے شک، اور تو بڑا سالڈ پہلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شہداء سے کروڑوں گنا مضبوط۔ کوئی شک نہیں، آپ کو مردہ کہنا یا روح عالی کو الگ سمجھنا جہالت ہے، نادانی ہے، اس سے بالکل توبہ صحیح، کرنی چاہیے۔ حیات کیسی ہے یہ اللہ بہتر یہ جانتا اللہ بہتر جانتا ہے، بالکل ہے۔ ٹھیک، ہم یہ متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ فرمایا انتم لا تشعرون، تم نہیں، تمہارا شعور اتنا نہیں ہے کہ تم موت بھی وارد ہو جائے اور زندگی باقی بھی رہے، اس گتھی کو سلجھانا تمہارے بس کی بات ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو آج بھی شہداء کے بدن سلامت نکلتے ہیں بھائی، بے شک، کئی دفعہ سنا جاتا ہے کہ یا ان کا قبر کھولی گئی اور اس میں سے جسم سلامت بالکل بدن۔ سلامت اس نکلا، کا مطلب ہے روح کا تعلق بدن سے رہتا ہے تو وہ سلامت بالکل رہتا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں، عبید بٹ ہیں گجرانوالہ سے۔ حضرت جی کیا ولی اللہ پیدائشی طور پر ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدائشی ولی اللہ تھے۔ کہنے والوں کا کیا ہے، کہنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ولایت کسبی ہے، نبوت وہبی ہے۔ وہبی وہ چیز ہوتی ہے جو من جانب اللہ عطا ہو جائے، ٹھیک ہے، کسبی اس چیز کو کہتے ہیں جو محنت کر کے حاصل کی جائے۔ صحیح، تو ولایت کسبی چیز ہے۔ اب بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو مکلف ہی نہیں۔ تو کہنے والے قصہ گو ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ رمضان میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ شیر خوار بچہ روزے کا مکلف ہے، نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو سوال پھر ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو آپ کے ذمے نہیں ہے وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، عبادت تو وہ ہے نا جو اللہ کریم کی طرف سے، شریعت مطہرہ کی طرف سے آپ کے ذمے لگتی۔ بالکل صحیح، آپ کے ذمے ہی نہیں ہے تو آپ کر کیوں رہے کر ہیں؟ کیوں رہے ہیں، تو بالکل اس طرح کے یہ قصہ گوؤں کی باتیں ہیں۔ صحیح، ہاں یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بچہ بچپن ہی سے دین پڑھنے لگ گیا، نیکی کی طرف رہا، مساجد میں پلا بڑھا، پھر بالغ ہوا تو اپنے اختیار سے دین قبول کیا، پھر ولایت حاصل کرنی پڑتی ہے، کسی سے لینی پڑتی ہے۔ یہ کوئی گڑ کا ٹکڑا نہیں ہے کہ دکان سے مل جائے، یہ ایک نسبت ہے جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہے اور اہل اللہ کے قلوب سے قلب کو جاتی ہے۔ صحیح، محنت کر کے حاصل کرنا پڑتی ہے۔ پہلے تو ایسے بندے ملنا مشکل ہے، پھر مل جائیں تو حاصل کرنا مشکل ہے، حاصل ہو جائے تو تا دم آخر اسے قائم رکھنا بھی بڑی ہمت ہے۔ بڑی ہمت ہے،
بالکل صحیح بات. تو اگر کوئی دنیا سے وہ مقامات لے جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. تو یہ پیدائشی ولی اللہ تو یہ محاورے بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو زبردستی ولی بنا دیا, کچھ کو زبردستی کافر بنا دیا. صحیح, بالکل بالکل ایسا ہی لگتا ہے. اس بات سے تو ایسے لگتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہر بندہ مکلف ہے, اسے موقع دیا ہے اللہ کریم نے. انبیاء کافروں کو تلقین کرتے تھے. نبی کریم مبعوث ہوئے تو پہلے کوئی مسلمان تھا؟ اسلام کا تصور ہی نہیں تھا. تصور نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلے مسلمان بھی نہیں تھے, جب حضور کے ساتھ مسلمان ہوئے تو صحابی بن گئے. بے شک. مطلب تخلیقی طور پر استعداد ہر فرد میں ہے. کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے, کوئی اسے کام میں لاتا ہے. جو کام میں لاتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. حاصل کرنی پڑتی ہے, قائم رکھنی پڑتی ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ کوئی بھی شخص ہے اس میں تخلیقی طور پر یہ استعداد موجود ہوتی ہے کہ وہ حاصل کرے, محنت کر کے حاصل کر سکے. لیکن آپ نے کوئی پیدائشی ہمیں دیکھا ہے نہیں جی, وہ تو ایک پروسیس ہے, اس سے تو پھر یہ اگر یہ دنیاوی علوم جو ہیں یہ پیدائشی نہیں ہے تو دینی تو علوم الہیات ہیں, وہ پیدائشی کیسے ہوگا؟ صحیح, وہ بھی حاصل کرنے پڑتے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اور اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے, ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. حافظہ آمنہ ہے لاہور سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میں نے بیان میں سورہ احزاب کی تفسیر میں سنا ہے کہ عورتوں کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے جو عورتیں بے پردہ ہیں. تو کیا عورتوں کو بیوٹی پارلر یا جم وغیرہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں تو کسی نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا؟ بیٹا یہ آپ کے دل کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میک اپ کرنا, زیور پہننا, بننا سنورنا یہ عورت کا حق ہے. حق ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بیوٹی پارلر ہی جا کر سنورے, یہ سارا کچھ گھر بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ شرعی قاعدہ ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان سے پردہ دار عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ویسے بھی جو پردے کے احکام ہیں, عورت بھی بلا شرعی ضرورت اپنا جسم کسی عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی. صحیح صحیح. اور چہرے وغیرہ کا بھی ان عورتوں سے پردہ ہے جو خود پردہ نہیں کرتی. ٹھیک. امیر محمد خان مرحوم گورنر تھے مغربی پنجاب کے, اس وقت تو 1 یونٹ بن گیا تھا. جی. تو کچھ مغربی خواتین پریس کی تھیں, وہ انہیں کالا باغ ملنے آئیں. تو ملی گورنر, بحیثیت گورنر انٹرویو کیا تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے اہل خانہ سے ملنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا ان کا پردہ ہے. کیا بات. حالانکہ یہ بھی عورتیں تھیں. کیا بات. انہوں نے کہا نہیں میرے اہل خانہ کا پردہ ہے. واہ واہ. تو بھائی شرعی مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, آپ کے رواجات اپنی جگہ ہے. اب کوئی رواج کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے اسے چوائس دی ہے. بالکل. کوئی شریعت کو پسند کرتا ہے تو اللہ نے اسے موقع دیا. اور بے یہ رواج ہو گیا ہے جی کہ ہمارے ہاں ہماری یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم وہ کچھ نظر آنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں. ٹھیک ہے. ہم علاج بھی کرائیں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بہت مہنگا ہو, پھر لوگوں کو بتائیں کہ میں فلاں ڈاکٹر. بالکل ایسے ہی ہے. صحت مقصد ہے, یہ شہرت مقصد ہے. تو یہ بیوٹی پارلر کا بھی یہی تماشا ہے کہ میں فلاں پارلر میں گئی تھی جی, میں نے صرف پاؤں دھلائے اور 5,000 روپیہ دیا, اور میں نے 25,000 دیے تھے جی میک اپ کے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. عورتیں اپنا میک اپ گھروں میں خود کریں. بالکل صحیح. میک اپ تو منع نہیں ہے.
بننا سورنا ان کے لیے اجازت ہے، زیور پہنے، سرما پہنے، پاؤڈر لگائے، اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری زیبائش کا پھر پردہ ہے کہ اپنے والد یا سسر یا بھائی یا بھتیجے یا خامند کے علاوہ اس کی نمائش نہ کرتی پھر تو بیوٹی پارلر تو آئی نمائش گاہ، اور وہاں پہ تو جایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پارٹی میں جانا ہے، تقریب میں زیادہ جانا ہے، زیادہ نمائش لوگوں نے دیکھنا ہے، تو وہاں پہ میں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں پہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، رفاقت علوی ہیں راول پنڈی سے۔ ان کا سوال ہے، حضرت جی وہ لوگ جو اپنے طور پر ہی کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ انسان غلط ہے یا کافر ہے، اور اسے مار کر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جہنم واصل کر دیا، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ گزارش ہے جی کہ دو حقوق اللہ نے ہر بندے کو دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پہلا حق ہے اس کا زندہ رہنے کا، ٹھیک ہے، ہر بندے کو حق ہے، وہ مسلمان ہے نہیں ہے، مسلمان وہ جو ہے، بھی انسان ہے، اسے حق ہے کہ وہ زندہ ٹھیک ہے، رہے، آپ اس بالکل کی ٹھیک، جان نہیں لے سکتے، جس نے جان دی ہے وہ لے سکتے، سبحان اللہ، جو بے زندگی شک، دے نہیں بے سکتا شک، وہ لے نہیں سکتا۔ لے نہیں سکتا، اب اگر شرعی حکم کے طور پر اس کے قتل کا حکم شریعت دیتی ہے ٹھیک ہے، تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ وہ اداروں سے نافذ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت جہاد کا اعلان کرتی ہے، حکومت کی فوج لڑتی ہے، مقابل میں کافر مارے جاتے ہیں، انہیں مارنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، حکومت یا عدالت کسی کو ثابت ہو جاتا ہے عدالت میں کہ اس کی سزا موت ہے، اسے سزا موت دیتی ہے، یہ شرعی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی شہادت شرعی ہو، اس کی سماعت شرعی ہو، اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ ہمارے جو جج صاحبان لوگوں کو سزائے موت غیر شرعی قانون سے دے رہے ہیں، میری رائے کے مطابق خود ان کا مواخذہ بھی ہوگا، بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ غیر شرعی طریقے سے یہ موت نہیں دے سکتے۔ صحیح، رہی یہ بات کہ یہ کافر ہے اسے جہنم میں بھیج دو، تو یہاں ہمیں دیکھنا چاہیے دو رویے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک رویہ ہے شیطان کا، وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ کافر بھی ہے تو اس سے اور بھی گناہ کرائیں، اسے جتنا آگے سے آگے جہنم میں لے جایا جا سکتا ہے لے جائیں۔ ٹھیک ہے، ایک کافر ہے، ہم نے اسے گولی مار دی، وہ جہنم چلا گیا، تو ہم نے کس کا کام کیا؟ شیطان کا، بیسیکلی ہم نے شیطان کو سپورٹ کیا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کہتا ہے انسانوں سے، انسانیت سے فرماتا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، نبی کی بعثت سے پہلے تم دوزخ کے کناروں پہ پھر رہے، اللہ اکبر، جہنم میں جو مرتا تھا جہنم میں گرتا تھا، میرے نبی نے تمہیں وہاں سے اچک لیا، بچا لیا۔ اللہ اکبر، تو پھر اسلام یہ ہے کہ دوزخ میں جانے والے کو دوزخ سے بچایا جائے، یہ طریقہ ہے محمد الرسول، سبحان اللہ، اسے دھکا دے کر دوزخ میں پھینکا جائے، یہ طریقہ ہے شیطان کا۔ اب فیصلہ آپ فیصلہ کر لیں کہ کس پہ چلنا ہے، کس پہ۔ اللہ اکبر، کتنے کانسیپٹ غلط ہیں حضرت جی ہم لوگوں کے، کہ ہم جس کام کو شیطان کی مدد میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کر کے ہم نے سیدھا جنت میں جانا اور اس میں ہم بلکہ چٹ لے لیتے ہیں کہ جنت میں ہم نے جانا ہے۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، فروہ ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہے میں اکثر بیمار ہو جاتی ہوں، گزشتہ 10 برسوں سے بیماریوں میں مبتلا ہوں، اب بہت مایوسی کا شکار ہو گئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہیں، حضرت جی میں کیا کروں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے؟ الحمدللہ، صحت بیماری ایک ایک ذرہ قدرت کے فیصلوں کا مرہون منت ہے، بے شک، اور وہ بڑا کریم ہے۔ 10 کھرب سیل ہیں ایک جسم میں، صحیح، ہر لحظہ ان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ، اگر اس نے بیماری نصیب میں لکھ دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناراض ہے، شاید اس کے بدلے آپ کو کچھ بہت زیادہ اجر دینا چاہتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اس نے مفلسی لکھ دی ہے تو
اللہ کریم فرماتے ہیں نا اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، کسی کی آزمائش ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس پر نعمتیں عام کر دیتے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، دولت بھی عام ہے، عہدہ رتبہ بھی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ سرکش تو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، آزمائش ہے اس کے لیے۔ اما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ، کسی کی آزمائش اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جو نعمتیں دیتے ہیں وہ ذرا تھوڑی کر دیتے ہیں، بالکل صحیح۔ رزق میں تنگی آ گئی، صحت میں کمزوری آ گئی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس تنگی اور کمزوری میں بھی میرے ہی در پہ رہتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یہ جنہیں صحت دے رکھی ہے تو بڑے بڑے اس میں تو کافر بھی ہیں، بڑے صحت مند ہیں، ان کے پاس حکومتیں، سلطنتیں، ریاستیں بھی ہیں، دولت، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے کفر پر راضی۔ یہ آپ نے راضی اور ناراضگی کا معیار اپنی طرف سے کہاں سے بنا لیا؟ بالکل صحیح، یہ بالکل تو صحیح۔ پتہ چلے گا میدان حشر حشر میں میں کہ وہ کس پہ راضی ہے اور کس پہ نہیں۔ اور اگر یہاں پتہ چلانا ہے تو اپنی زندگی کا تجزیہ کرو، جتنا آپ اتباع رسالت کر رہے ہیں اتنا اللہ پر راضی ہے، راضی ہے، سبحان اللہ، جتنا آپ سبحان اللہ۔ اتباع رسالت سے محروم ہیں اتنا اللہ ناراض ہے۔ ناراض۔ یہ صحت سیدھا سا بیماری، پیمانہ ہے۔ یہ جوانی، بڑھاپا، اب یہ بوڑھے، ہم جو بوڑھے ہو گئے ہم کہیں جی اللہ ہم سے ناراض ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہونا ہی ہے، فطری عمل ہے۔ فطری عمل ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ اسی طرح صحت بیماری بھی فطری عمل ہے، غریبی امارت بھی فطری عمل ہے۔ یہ ساری چیزیں اسباب سے ڈھکی ہوئی ہیں، ہمیں مسبب الاسباب نظر نہیں آتا، ہم سبحان اسباب تک دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو بعض اوقات بعض بیماریاں تو قرب الہی میں پہنچا دیتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہاں جی، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اسے اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی، یہ سوال اٹھنا، یہ بذات خود میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اچھی سائن بات ہے، چلو کہ یہ بات سوال تو اٹھا ہاں، کہ مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، تو یہ بھی تو قرب الہی کا ایک قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم اگر ہر خطا پہ گرفت کرتے تو روئے زمین پر کچھ بھی باقی نہ نہ رہے، بچا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ سارے انسان تباہ ہوتے تو ساری کائنات تباہ ہو جاتی، چونکہ یہ باقی ساری دنیا انسان کی خاطر ہے۔ بے شک، اب گھر والا اگر گھر میں نہ رہے، چلا جائے تالا مار کر، تو فرنیچر، خیر کس لائٹیں، کام کا؟ پنکھے آہستہ آہستہ عرشہ تباہ ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ گھر کا مالک ہے، صحیح۔ انسان باقی نہ رہتے تو کچھ بھی نہ رہتا، تو وہ تو کریم ہے، وہ حلیم ہے، درگزر فرماتا ہے، وہ بخشتا ہے، توبہ کرو تو، ورنہ اس نے مہلت دے رکھی ہے، جب وقت آئے گا تو بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس کسی بھی نہیں صورت ہونا چاہیے بھائی۔ اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے۔ اور یہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو صرف بیماری ہے، دنیا میں لوگ بڑے بڑے بیمار ہے، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، یہ کہتے ہیں حضرت جی عشاء کے بعد جو ذکر ہوتا ہے اس کا وقت مقرر ہے، اور کیا گرمی سردی میں ایک ہی وقت ہوتا ہے یا تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ گرمیوں سردیوں میں بدلتا ہے وقت، ٹھیک ہے، دن رات جب چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو ایک ہی دفعہ بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سردیاں چل رہی ہیں تو میرے خیال ہے 8:30 بجے ہے، ٹھیک ہے، گرمیاں آئیں گی تو گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے، 9:30 9:30 ہو جاتا ہے، بالکل کیونکہ ٹھیک، سورج دیر سے غروب جی، ہوتا ہے، بالکل تو ٹھیک۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس کے اوقات کے ساتھ، لیکن اسے ہم جلدی نہیں بدلتے، عموماً یہ سال میں 2 بار ہی بدلتا ہے، گرمیوں کی آمد پر یا سردیوں کی آمد۔ صحیح، صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی اگلا سوال ذیشان لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ غلط ہو جاتا ہے، کسی کام میں بھی کامیابی نہیں ملتی، کیا کروں؟ ڈھنگ سے کام کرو، صحیح، سادہ سا جواب۔ آپ اس بات پہ غور کرو کہ کیوں ناکامی ہوتی ہے، کہاں کمی رہ گئی۔ بالکل صحیح، آپ اپنی غلطی تو جاننا نہیں چاہتے، قسمت کے ذمہ لگا دیتے ہو۔ کسی بھی کام کو اس کے طریقے، اس کے سلیقے کے مطابق کیا جائے تو وہ رزلٹ دیتا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں کہاں غلطی کرتا ہوں۔ بالکل صحیح، بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ تجارت کرتا ہے، بازار میں ایک چیز 100 روپے کی بک رہی ہے، وہ 100 روپے کی لے آتا ہے، وہ کہتا ہے اس پر مجھے منافع نہیں مل رہا، تو کیسے ملے گا؟ تو پہلے بک رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، اگر آپ 110 کی بیچنا چاہیں تو لوگ کون وہاں لے سے گا؟ خریدیں گے جہاں 100 کی ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ پرافٹ خرید میں ہے، فروخت میں ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر 100 روپے کی چیز مارکیٹ میں آپ نے کہیں سے 90 کی لے لی تو آپ نے پرافٹ تو آپ نے پروفٹ کما لیا. بالکل ٹھیک، بالکل یعنی ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اب اگر آپ کی خرید ہی وہ ہے جو مارکیٹ میں فروخت ہے تو پھر تو نتیجہ یہی تو نکلے گا نتیجہ یہی نکلے گا کہ نقصان تو ہوگا. ہم جو کام کرتے ہیں اس کے جو ضروریات ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، ان کا تجزیہ کر کے اس کے مطابق کریں تو اللہ کریم یار کافروں کو نفع ہو رہا ہے، مسلمان کو کیوں نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک. دنیا کے کاموں کا جو دنیاوی نتیجہ ہے اس میں سارے لوگ برابر ہیں. صحیح. کافر کو پیاس اور ٹھنڈا پانی دیں اسے بھی سکون ملے گا، مومن کو بھی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اخروی بات الگ ہے. صحیح. آخرت میں مومن کا ایمان ہے، وہ رعایت کا مستحق ہے. کافر نے عظمت باری کا انکار کیا، وہ بھگتے گا. دنیاوی نتائج تو سارے برابر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی مغرب والے آگے نکل گئے، ذرا مغرب والے جو آگے نکلیں ان کے آگے نکلنے کے اسباب پہ غور کریں. مسلمانوں نے جب 2/3 دنیا فتح کر لی اور لوگ دڑ دڑ مسلمان ہوئے تو انہوں نے تجزیہ کیا کہ یہ کرتے کیا ہے. صحیح صحیح. لوگوں کے ساتھ ان کا لین دین، ان کا عدالتی نظام، ان کا معاشرتی نظام، لوگوں کے ساتھ یہ کرتے کیا ہے. وہ باتیں انہوں نے اپنائی، وہ بھی آگے نکل گئی. ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہم نے وہ چھوڑ دی، ہم پیچھے رہے. بالکل ٹھیک، یعنی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جب بغداد میں سڑکیں پختہ تھی، نیو یارک کی گلیوں میں گھٹنوں گھٹنوں کیچڑ ہوتا تھا اور اس ویسٹ کو دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ کہتے تھے اور یورپین اقوام کو دا کیو مین کہتے تھے. صحیح صحیح. ریاست اسلامی کی ترقی سے انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ان کا کیا طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار انہوں نے اپنایا، دنیاوی کامیابی ان کے پاس ہے. ہم نے وہ چھوڑ دیا تو ہم ان کی طرح ہو گئے جو ہم ان کی طرح ہو گئے جیسے پہلے وہ تھے. بالکل صحیح، تو بالکل بھئی صحیح. آپ اپنے کاموں میں اپنے طریقہ کار پہ غور کریں، جہاں کمی ہے دور کریں، کامیاب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021 اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس ہے questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیں، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال غلام احمد جہلم سے، یہ کہتے ہیں کیا کوئی شخص آج بھی جاگتی آنکھوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتا ہے؟ بھئی یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے. آج بھی کر سکتا ہے اور قیامت تک یہ نعمت جاری رہے گی. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے روح کی حیات چاہیے. ٹھیک ہے. روح کی حیات ہے صحت عقیدہ اور صحت عمل میں. صحیح. جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا تو روح کو زندگی مل گئی. جب آپ کا کردار درست ہوگا تو اس میں توانائی آ گئی. زندہ بھی ہوتا ہے اور بستر پہ پڑا رہتا ہے، بیمار ہے، بے ہوش ہے. بالکل ٹھیک. ایمان لائے، زندگی مل گئی، حیات ہو گئی. سبحان اللہ. اعمال اچھے کیے، اتباع سنت کیا تو وہ صحت مند ہو گیا. اب اسے وہ نعمت چاہیے، وہ دیکھنے کی قوت چاہیے. وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ اہل اللہ کے سینوں سے ملتی. سبحان اللہ. جب آپ کا قلب روشن ہوگا، سینہ منور ہوگا، لطائف روشن ہوں گے، مشاہدات ہوں گے تو بارگاہ رسالت میں لوگ آج بھی جاتے ہیں. آج بھی روحانی طور پر ارواح کی حضور کی بارگاہ میں بیعت کرائی جاتی ہے. بھائی صحیح صحیح. بالکل ٹھیک. ایسے لوگ یہاں ہمارے ادارے میں تو میرا خیال ہے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس پہ بیعت کی ہے. ماشاءاللہ. دیکھنا تو دور کی بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمت کر کے دیکھیں اور یہ محسوس، یہ مطلب وہی کر سکتا ہے جو اس میں آتا ہے. کیفیات ہیں جس کو حاصل ہوں گی وہ وہی سمجھے گا. بالکل ٹھیک.
سید غلام حسین شاہ کاظمی ہیں، انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے، ان کا کوئی کندھا فریکچر ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے راڈ ڈالا اور تکلیف بہت ہے. اللہ پاک صحت دے، دعا کریں گے. سائمین ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، ان کا کہنا ہے کہ خامد کے سامنے نماز نہیں ہوتی، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو خامد کے پیچھے پڑھ لیا کرو. سامنے نہیں ہوتی تو خامد کو آگے کھڑا کر لو. یہ رسومات ہیں بھائی. نماز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، خامد کے سامنے بھی ہوتی ہے، بیٹوں کے سامنے بھی ہوتی ہے، باپ کے سامنے بھی ہوتی ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایسی گردش کرتی رہتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو مدبر، مطلب لوگوں کو منوانے کے لیے ایسی گفتگو کرتے جو ہٹ کے ہوتی ہے. کیوں خامد کوئی ایسی بلا ہے کہ اس کے سامنے نماز بھی نہیں ہوتی؟ اتنا ہی کوئی مطلب ہے، صحیح بری چیز ہے. صحیح. چلیں جی. طوبہ جاوید ابو ظبی سے یہ کہتے ہیں حضرت جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ پہ نبوت تمام ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک جاری و ساری ہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے جانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور شاید یہ ہر بندے کی سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے. میرے اپنے دل میں یہ سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے میں کیا حکمت الہی ہے، لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے ساری عمر پوچھنے کی جرات نہیں کی. ٹھیک ہے. گستاخی لگتی تھی. ٹھیک ہے. ایک ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، بات ختم. اس میں کیوں کیسے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب زندگی کے تجربات اور میدان عمل میں آئے اور تجربہ کر کے اور پھر اللہ کی توفیق نصیب ہوئی اور ایک حد تک روحانیت سامنے آئی، تو ایک تجزیہ سامنے آیا کہ اللہ چیزوں کو بیلنس رکھتے ہیں. ٹھیک. جس طرح بدن میں اجزائے بدن بیلنس ہوتے ہیں، اگر کہیں سے بیلنس چھوٹتا ہے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. اگر وہ سارے اجزائے بدن اور اخلاق بیلنس رہیں، بدن صحت مند رہے. کائنات کا بھی بیلنس نیکی اور بدی کا اللہ کریم برابر رکھتے ہیں. صحیح. اگر بہت سے لوگ گناہگار بھی ہیں تو چند ایسے نیک پیدا کر دیتا ہے کہ جن کی نیکی کا اجر ان کے گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے. اس کو بیلنس ترازو کو رکھتا ہے. ٹھیک. ٹھیک. گناہوں کی طرف پلڑے کو جھکنے نہیں دیتا. اللہ اکبر. خواہ وہ کروڑوں میں ہوں، یہ سینکڑوں میں ہوں، لیکن ان کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کی نیکی کا وزن اس کو بیلنس رکھتا ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ولایت شروع ہوئی. صحابہ کرام بھی اولیاء اللہ تھے، صحابی تھے، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء اللہ کی باری آئی اور قیامت تک یہ نسبت چلتی رہی. صحیح. اس نے ایسے ایسے ولی اللہ پیدا فرمائے جن کے منازل اتنے بلند تھے کہ وہ کروڑوں لوگوں کے گناہوں کے جو پلڑا جھک رہا تھا ان کی نیکیوں نے اسے برابر کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگ بگڑتے جائیں گے، جوں جوں عہد نبوی دور ہوتا جائے گا، برکات اٹھتی جائیں گی، فاصلے بڑھتے جائیں گے، روشنی کم ہوتی جائے گی. تو ایک وقت میری تحقیق ہے، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، میں اس پہ انسسٹ نہیں کرتا کہ یہی صحیح ہے. میری سمجھ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اولیاء کی ولایت اس بیلنس کو قائم رکھنے میں ناکام ہو جائے. صحیح. یعنی گناہ اور برائیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ پلڑا ادھر جھکنے لگے گا تو اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئیں گے. وہ کوئی نئی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، اسی دین کو چلائیں گے، حضور کا اتباع کریں گے، لیکن ان کے وجود عالی میں جو وزن ہوگا وہ نبوت کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پلڑے کو برابر رکھنے کے لیے ولایت سے جب کام گزر جائے گا تو وہ نبوت کا بوجھ اللہ اس پلڑے میں رکھ دیں گے، اور جب تک دنیا کو چلانا ہے چلائیں گے. جب ان بزرگوں کو اور ان نیکوں کو بھی اٹھا لیں گے اور پھر پیچھے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. کیا مطلب؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے. آگے ہر ایک کی اپنی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور اس میں مطلب کوئی بھی شخص اگر غور کرے تو پھر اس نتیجے پہ وہ پہنچ سکتا ہے کہ ایسا بات سمجھ آ سکتی ہے. مطلب احمد حسن ہے سرگودا سے،
آج کل بہت سی جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں روحانی علاج کیے جاتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ اس قسم کے اشتہارات آنے، کیا روحانی علاج کے لیے بھی کوئی سلیبس ہے جس طرح جسمانی معالجین کو مخصوص سلیبل پڑھنا پڑتا ہے؟ پہلی بات تو بیٹے یہ ہے کہ یہ روحانی علاج کی اصطلاح ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جسمانی ہی ہوتا ہے. جسمانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کے بارے اللہ نے فرمایا شفاء للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی، روح کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے. صحیح. تو بعض بزرگان دین یہ کرتے ہیں، کوئی آیت لکھ کر دے دی، کسی نے پی لی، کسی کو پڑھ کر دم کر دی. شفا اللہ کے پاس ہے. جس طرح ظاہری علاج ہے اسی طرح یہ بھی ایک، آپ نے دوا پیس کر نہ دی، چند آیات پڑھ کر پھونک مار دی. صحیح. تو اس میں روحانیت وغیرہ تو کوئی نہیں، مادی علاج ہی ہے، آپ نے کلام پڑھ کے پھونک دیا. ٹھیک ہے. روحانیت ایک الگ چیز ہے جس کا تعلق روح سے ہوتا ہے. بیمار جسم ہوتا ہے، علاج روحانی کہاں کیا سے جاتا ہے. تو اس کا نام، ہر بات کا نام روحانی رکھ دینے کا ایک رواج ہے. تو یہ روحانی وغیرہ کوئی نہیں، یہ بھی علاج ہے کہ میں زبان سے کچھ کلمات ادا کرتا ہوں، میں اپنے قلم سے کچھ الفاظ لکھتا ہوں، اور اس میں پابندی یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ نہ لکھا جائے جس کا معنی آپ کو نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. کوئی ایسا لفظ نہ لکھا جائے جس کا معنی غلط ہو. ٹھیک ہے. اسے کوئی اہمیت ایسی نہ دی جائے جو خلاف شرع ہو. جس طرح آپ ایک چورکا کسی کو دیتے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک دوا سمجھی جائے. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کے نہ کچھ. اللہ اس میں شفا رکھ شفا دے رکھ دے. تو بالکل ٹھیک ہے. جائز ہے، لوگوں کو شفا ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ بھی مادی علاج ہی ہے، اس میں روحانی نہیں ہے. روحانی علاج کچھ اور ہے. روحانی اس روح کے کا لیے- علاج ہاں جی، ہوتا اس کے ہے. لیے مادی باقاعدہ جسم طور کا پہ- علاج ہے، بات ہی مادی ہو رہی ہے تو جسم کا روح کیا علاج کرے کیا گا؟ کرے گا؟ جسم تو بنا ہے روح کا علاج کرنے کے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا